آپ کون سی ملازمت اور کتنا کام کر سکتے ہیں؟ یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ کی کتنی عمر ہے۔ عمر کی حد یہ طے کرتی ہے کہ آپ کو کس قسم کا کام دیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کی عمر 15 سال سے کم ہے تو نوکری کرنے کے لیے والدین کی رضامندی ہونا ضروری ہے۔ جب آپ 13 سال کے ہوتے ہیں تو آپ آسان نوکری یا آسان ملازمت کر سکتے ہیں، جیسا کہ آسان دفتری کام، کورئیر کی ملازمت یا صفائی ستھرائی کا کام اور پیکنگ کے کام میں مدد کرنا۔ اگر آپ اسکول نہیں جاتے تو آپ صبح 6 سے شام 8 کے درمیان تک روزانہ 7 گھنٹے اور ہفتے میں 35 گھنٹے تک کام کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اسکول جاتے ہیں تو آپ روزانہ 2 گھنٹے اور ہفتے میں 12 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی عمر 15 سال سے زیادہ ہے تو آپ کوئی بھی ایسی ملازمت کر سکتے ہیں جو آپ کی صحت، ترقی یا اسکول کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ مثلا یہ کسی دکان کا یا دفتری کام ہو سکتا ہے۔ 18 سال، اب آپ کو تمباکو، بیر اور شراب بیچنے کی اجازت ہے اور آپ کوئی بھی نوکری یا ملازمت کر سکتے ہیں۔ شراب بیچنے یا شراب پیش کرنے کے لیے آپ کی عمر 20 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو کام یا ملازمت کے لیے اجازت لینے میں کوئی شک و شبہ ہے تو ناروے کی لیبر انسپیکشن اتھارٹی سے رابطہ کریں۔ وقفے، اگر آپ روزانہ 5.5 گھنٹے سے زیادہ کام کرتے ہیں تو آپ آرام کے وقفے کے حقدار ہیں۔ اگر آپ روزانہ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ کو کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے آرام کا وقفہ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر آپ 18 سال سے کم ہیں اور آپ روزانہ 4.5 گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ کو آدھا گھنٹہ آرام کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کھانے کے دوران کھانے کے لیے کام کی جگہ چھوڑ نہیں سکتے تو آپ کو وقفے کے لیے بھی ادائیگی کی جائے گی۔ فارغ وقت، آپ 2 شفٹوں کے درمیان کم از کم 11 گھنٹوں کے لیے کام نہ کرنے کے حقدار ہیں۔ اگر آپ کی عمر 15 سے 18 سال کے درمیان ہے تو یہ مدت 12 گھنٹے تک بڑھ سکتی ہے، اور اگر آپ 15 سال سے کم ہیں تو یہ مدت 14 گھنٹے بھی ہو سکتی ہے۔ ہفتے کے دوران مسلسل فراغت کم از کم 36 گھنٹے ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے تو مسلسل فراغت کا وقت کم از کم 48 گھنٹے ہونا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو اس فارغ وقت کو عام تعطیلات اور اتوار میں شامل کیا جانا چاہیے۔ چھٹیاں، اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے اور آپ اسکول جاتے ہیں تو سالانہ فراغت کا عرصہ 4 ہفتے ہونا چاہیے۔ ان میں سے کم از کم 2 ہفتے گرمیوں کی تعطیلات کے دوران ہونے چاہیے۔ آپ کے آجر کو یہ فیصلہ کرنے کی اجازت ہے کہ آپ کو چھٹیاں کب دینی ہیں، لیکن یہ بات آپ کے ساتھ یا کام کی جگہ پر یونین کے منتخب نمائندہ شخص سے کی جانی چاہیے۔ عارضی برطرفی، آپ کو ملازمت سے عارضی برطرف کیا جا سکتا ہے اگر وہاں مناسب کام نہیں ہے جہاں آپ ملازمت کر رہے ہیں، لیکن برطرف کرنے سے 14 دن پہلے آپ کو مطلع کرنا ضروری ہے۔ ان 14 دنوں میں آجر آپ کو اجرت دینے کا پابند ہے، قطع نظر اس کے کہ آپ اس مدت کے دوران کام کرتے ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ برطرفی کے کم از کم 5 دن تک بھی ایسا کرنا ضروری ہے، یعنی اجرت دینا ضروری ہے۔ عارضی برطرفی کیے جانے والے ملازمین جن کو بعد ازاں ملازمت سے مکمل برطرف کیا جائے وہ معطلی کی نوٹس کے دوران تنخواہ کے حقدار ہیں۔ بے روزگاری، اگر آپ بے روزگار شخص کے طور پر رجسٹرڈ ہیں اور آپ نے بے روزگاری الاؤنس حاصل کرنے کی
شرائط بھی پوری کی ہیں تو آپ بے روزگاری کے فوائد حاصل کرنے کے حقدار ہیں۔ بے روزگاری الاؤنس کے متعلق ناو کے صفحہ پر مزید معلومات کے لیے پڑھیں، اور اگر آپ بے روزگار ہونے والے ہیں تو فوری طور پر ناو سے رابطہ کریں۔ یونین کا نمائندہ۔ ملازمت کی جگہ پر یونین کا نمائندہ اکثر انتظامیہ کے سامنے ملازمین کا ترجمان ہوتا ہے۔ یونین کے نمائندے کو ملازمت کی جگہ پر تنخواہ، تنازعات اور دیگر پیچیدہ مسائل جیسے سوالات اور معاملات میں مدد کرنی چاہیے۔ عارضی معطلی۔ عارضی معطلی بیکار ہونے کی صورت میں آپ کو کام سے چھٹی لینے پر مجبور کیا جائے گا اور آپ کا آجر آپ کو تنخواہ نہیں دے گا۔ برطرفی عارضی طور پر ہونی چاہیے اور یہ مکمل اور جزوی ہونے کی صورت میں مختلف ہو سکتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کام کی مدت کے دوران کم کام کرتے ہیں۔ بے روزگاری الاؤنس۔ بے روزگاری الاؤنس آپ کو نئی ملازمت تلاش کرنے کے دوران مالی مدد فراہم کرنے کو کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کمایا ہے اس کا 2/3 آپ کو ادا کیا جائے۔ آپ بے روزگاری کے فوائد 6 ماہ سے 2 سال تک حاصل کر سکتے ہیں، جو اس بات پر منحصر ہے کہ آپ نے گزشتہ برسوں میں کتنا کام کیا ہے۔ رضامندی۔ رضامندی کا مطلب اجازت دینا ہی ہے، جو کہ ترجیحاً تحریری شکل میں ہونا چاہیے۔